الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سنتوں بھرے بیان میں شریک رہوں گا، حتی الامکان دو زانوں بیٹھ کر نگاہیں نیچی کر کے بیان سنوں گا۔ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کے انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت بھی عام کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے۔ آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا جو عنوان ہے وہ استقبال ماہ رمضان ہے۔ اور یہ ماہ رمضان کا استقبال کیوں نہ ہو کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، ماہ سیام کی آمد مرحبا، ماہ سیام کی آمد مرحبا۔ صلو علی الحبیب۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر
ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں اے اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو سبحان اللہ، میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کی آمد ہے، اور استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں آج کا یہ عنوان ہے، اور گناہ گاروں کی بس سمجھے کہ بس عید ہونے والی ہے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کے آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ہے غفران ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، پھر سے آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، عاصیوں کی مغفرت مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے، یعنی یہ ماہ رمضان یہ گناہ گاروں کی گویا کہ مغفرت کا پیام لے کر آتا ہے، گناہ گاروں کی جھوم جاؤ اے مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، کہ رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کریم اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ کریم کسی بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ہے غفران ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی کرتے ہیں، اور اللہ کریم اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، وہ فرشتوں سے فرماتا ہے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ہے غفران ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، رمضان کی آمد، مرحبا رمضان کی آمد، مرحبا ماہ غفران کی آمد، مرحبا ماہ تراویح کی آمد، مرحبا ماہ نزول قرآن کی آمد، مرحبا ماہ رمضان کی آمد، مرحبا آمد رمضان رمضان ہے،
رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد سیدنا رمضان۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، ہے اللہ کریم ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ہے نیز شب جمعہ، روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ کیا عجب کہ آنے والی شب جمعہ ہم اسی رحمت بھری، برکت ولی بھری اور مغفرت بھری رات کو پا چکے ہوں۔ کیا عجب کہ ہم پہلا روزہ رکھ چکے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی جمعرات ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہو اور ہم اس ماہ رمضان سے جیتے جی ایمان، عافیت، سلامتی اور ذوق و شوق کے ساتھ مل جائیں اور اپنی مغفرت کا سامان لے کے جائیں گے۔ یہ تو گناہگاروں پر خاص کرم ہے، ماہ رمضان میں گناہگاروں پر خاص کرم ہے۔ یعنی نیک لوگ تو رات سال بھر عبادتیں کر لیتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، نہ جانے کیسی عبادتیں کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کی یہ جو گھڑیاں آ رہی ہیں، گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، ان گناہگاروں کی مغفرتوں کا سامان ہو رہا ہوتا ہے۔ جب کہا عصیان سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جب کہا عصیان سے میں نے، یعنی میں نے گناہوں گاروں سے کہا، جب کہا میں نے گناہوں سے کہا، جب کہا عصیان سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے مولا شامل گناہگاروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے مولا شامل گناہگاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ہے غفران ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان ہے۔ یعنی اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، آن گھڑی لمحہ سیکنڈ اس کا بس برکتوں والا ہے۔ اللہ ایسا ماہ رمضان آنے والا ہے، ایسا ماہ رمضان آنے والا، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی شان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان کی تو کیا شان ہے، ماہ رمضان کی تو کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ماہ رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ کریم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ اگر اس پاکیزہ مہینے میں بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر کب کروائے گا؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت الہی میں بہت زیادہ مگن ہو جایا کرتے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے. مزید فرماتی کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گر گرا کر دعائیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ کا خوف آپ پر طاری رہتا. یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک و پیاری ادا کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی. اللہ اللہ. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ رہا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ، فیض لے لو جلد یہ، دل تیس کا مہمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. رمضان کی آمد مرحبا، سحری کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. ماشاءاللہ. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اس مہینے کو خوش آمدید ہے. آئے آئے آئے. میرے آقا فاروق اعظم بھی کیسے ماہ رمضان سے محبت فرماتے تھے. فرماتے ہیں اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے. پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے. دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. ایسا ہے یہ ماہ رمضان. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان. عاصیوں کی مغفرت کا عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ہے غفران ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان. اے عاشقان رمضان، اے عاشقان ماہ رمضان، ذرا سنو کیسا ہے پیارا ماہ رمضان. کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے. گویا وہ یعنی کعبہ معظمہ کنواں ہے اور یہ یعنی رمضان شریف دریا، یا وہ یعنی کعبہ معظمہ دریا ہے اور یہ یعنی ماہ رمضان بارش ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان. سنو سنو کیسا ہے یہ پیارا پیارا ماہ رمضان. ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے. مثلا بقرہ عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج محرم کی یعنی بقرہ عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر رات
ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے. روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کا انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت. الغرض ہر آن میں خدا عز و جل کی شان نظر آتی ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. سبحان اللہ، کیسا ہے یہ پیارا ماہ رمضان. رمضان مبارک ایک بھٹی ہے. جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو، صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. اس مہینے کی برکتیں تو دیکھیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں جو رمضان میں مر جائے اسے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جل آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا پیارا مہینہ ہے. امیر سنن لکھتے ہیں مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا. مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے. مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا. مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا. ماہ رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. رمضان کی جو پہلی فجر ہوتی ہے نا، آئے ہائے ہائے ہائے، ہلاکوں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے. ایسی رونق والی گلیاں ہو جاتی ہیں، دل خوش اور بعض اوقات خوشی کے مارے جیسے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس طرح عاشقان رسول اپنے گھروں سے فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور اس سال بھر ایک تعداد جو فجر کے لیے نہیں اٹھ رہی ہوتی، ماشاءاللہ رمضان کے مبارک کے آتے ہی تہجد کی نمازیں گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے. آئے آئے آئے، یعنی ایسا پیارا مہینہ ہے کہ یہ اٹھ کر فجر تو باتیں پڑھیں گے سحری کے بعد، مگر یہ پہلے تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے، ابو خوش ہو رہے ہیں، بیوی خوش ہو رہی ہوتی ہے، شوہر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وضو ہو رہا ہوتا ہے، اور کہیں یہاں تلاوت ہو رہی ہے تو وہاں تہجد ہو رہی ہے. کوئی رو رو کر رب سے اپنی مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے. تو پھر سحری کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، لوگ سحری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اذان فجر ہوتی ہے اور اپنے گھروں سے نکل کر مرد مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اسلامی بہنیں گھروں میں نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہے. کیسا منظر ہوتا ہے. مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا. مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا. ماہ رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک یا یہی پہچان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان. صرف محلے کی مسجدوں کا ماشاءاللہ یہ معاملہ نہیں ہے، نا مارکیٹوں میں مساجد میں صفیں کم پڑ جاتی ہیں. عام دنوں میں
مساجد بھری ہوئی نہیں ہوتی، مگر جب ماہ رمضان آتا ہے مارکیٹوں میں بازاروں میں جو مساجد ہوتی ہے ان کی صفحے کم ہو جاتی. ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ مسجد کی صفحے نہیں بھری ہوتی، اور ماہ رمضان میں مسجد کی باہر صفحے لگائی جاتی ہیں، نمازی بڑھ جاتے ہیں. پھر جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے عام دنوں میں تو لوگ مسجدوں سے باہر نکل آتے ہیں نا، ماہ رمضان المبارک میں خوب تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے مساجد میں عاشقان رمضان قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اتنی تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہوتی ہے. پھر ماشاءاللہ عصر کی نماز میں رش، اور پھر جناب مغرب میں یہ پہنچے تو پھر مغرب کی نماز میں رش. مسجد آباد، مساجد آباد ہوتی ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ماہ رمضان کا فیضان ہے کہ رمضان المبارک میں ابلیس قید کر لیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے. جو لوگ گناہ بھی کرتے ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتے ہیں. یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں. ماہ رمضان رمضان مبارک کے کھانے پینے کا حساب نہیں، اتنا پیارا مہینہ ہے. قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان المبارک کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات تلاوت اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا. یہ شفاعت کرنے والے ہیں قرآن اور رمضان. اے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور جس کے ہم روزے رکھتے ہیں. الحمدللہ یہ رمضان مبارک کی برکتیں بس آیا ہی چاہتی ہے. خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیو، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے. خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیو، خوش دلی سے سنتیں اپناتے جاؤ بھائیو، خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیو. خلد کے در کھل گئے، خلد کے در کھل گئے، داخلہ آسان ہے. بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، ماہ تراویح کی آمد، ماہ سحری کی آمد مرحبا، ماہ افطار کی آمد مرحبا، ماہ تراویح کی آمد مرحبا، ماہ مغفرت کی آمد مرحبا، ماہ رمضان کی آمد مرحبا، ماہ رمضان کی آمد مرحبا. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے. تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نیکیاں قرآن ہے. آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. کیا بات ہے ماہ رمضان کی، سب بولے کیا بات ہے ماہ رمضان کی، کیا بات ہے ماہ رمضان کی، کیا بات ہے ماہ رمضان کی. ماشاءاللہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا ماہ رمضان آنے والا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ایسا عظیم مہینہ ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے. رب تعالی بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے. لہذا جسے چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے.
آسیوں کی مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ہے غفران ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ رمضان المبارک کی کیا بات ہے؟ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے، یہ رمضان کی برکت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مبارک کی خوب برکت عطا فرمائے، اور اس کے خوب اللہ کریم روزے رکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امیر سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ روزہ داروں پر خاص کرم ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، وہ بڑا نادان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ کریم کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مزید ارشاد فرماتا ہے، روزہ صفر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزہ کا دن ہو تو نہ بے ہدا بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، وہ بڑا نادان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان منور ہے، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں
نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت والے روز روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ واقعی جو روزہ نہیں رکھتا وہ بہت بڑا نادان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا۔ لہذا میں ہرگز غفلت کا شکار ہو کر رمضان المبارک کے روزے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہ تو اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی برکت ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور روزے کی کتنی ہم نے برکتیں سنی، اور روزہ دار پر کس قدر کرم ہوتا ہے یہ سب ہم نے سنا۔ اور آج بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتی ہے۔ کیسا عجیب دور ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان مبارک کے سارے روزے ایمان اور سلامتی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی قدر عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں خوب نیکیاں کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا ہمیں صحیح معنی میں احترام نصیب ہو جائے۔ بس یہ مہینہ آنے والا ہے، تیاری کر لیجئے اور خوب اس کا احترام کرنے کی تیاری کیجئے کہ ہم نے بس ماہ رمضان کو خوب احترام کرنا ہے۔ بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تمانچہ رسید کر دیا، خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا۔ ہائے 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 ہائے، اے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ماہ رمضان کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ کریم نے نہ صرف دولت ایمان سے نواز دیا بلکہ اس کو جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیا۔ اس واقعے سے خصوصاً ہمارے ان غافل اسلامی بھائیوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان مبارک کا بالکل احترام نہیں کرتے۔ اول تو وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری، یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض اتنے بے باک و بے مروت کہ سر عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی ہیں اور شرماتے بھی نہیں۔ یاد رکھیے، فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص رمضان مبارک میں دین کے وقت بغیر کسی مجبوری کے اعلان جان بوجھ کر کھائے پیے، اس کو بادشاہ اسلام کی طرف سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی یہ سزا صرف حاکم اسلام ہی دے سکتا ہے۔
اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا سوچئے کہ جب روزہ خوروں کی دنیا میں اس قدر سخت سزا تجویز کی گئی ہے تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک اور تباہ کن ہوگی۔ اے مسلمانوں، ہوش میں آؤ، کب تک اس دنیا میں گل چھڑے اڑاتے چلے جاؤ گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دن دناتے پھریں گے؟ یاد رکھیے، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے، یعنی کاٹ کر نرم اور آرام دہ گدیلوں سے اٹھا کر مٹی پر سلا دے گی۔ ہر طرح کے سامان طرف سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی۔ پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، روزے رکھنے کی سچی نیت کر لیجئے، اور ماہ رمضان میں گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کی، بلکہ اب تو زندگی میں کبھی گناہ نہ کرنے کی بھی سچی نیت کر لیجئے۔ بھائیوں، کر لو گناہوں سے سبھی توبہ، کہ اب پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اے وہ لوگوں جو ماہ رمضان میں بھی گناہ سے باز نہیں آتے، توجہ سے سنو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت، فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، پس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے، اور حور عین کہتی ہیں، اے اللہ اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس مہینے میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ کریم ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جہاں ماہ رمضان میں مساجد آباد ہو جاتی ہیں، ماہ رمضان میں سحر و افطار کے خوب رونقیں اور برکتیں نظر آتی ہیں، معتکفین بھی مساجد میں آ جاتے ہیں، الحمدللہ تلاوت قرآن کریم میں بھی خوب اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ وہیں بعض محروم اور بدقسمت لوگ ماہ رمضان میں بھی گناہوں سے نہیں بچ پاتے، گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، اور اب تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ٹی وی اسکرین کے ذریعے ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے گناہ سوشل میڈیا موبائل فون کے ذریعے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک سنیے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا
حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ کریم اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اور جہاں یہ زنا کا لفظ آیا کہ حدیث پاک میں تو یاد رہے آنکھوں کا زنا یہ بد نگاہی ہے۔ اور اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، بازاروں میں جائیں، ٹی وی کی سکرین اور موبائل فون کے ذریعے بد نگاہی کے معاملات اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے، ماہ رمضان آنے والا ہے، تلاوت کی تیاری کیجئے، ماہ رمضان آنے والا ہے، نمازوں کی پابندی کیجئے، ماہ رمضان آنے والا ہے، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لیجئے، ماہ رمضان آنے والا ہے، سر پر میرے آقا کا سنت کے مطابق امامہ شریف سجا لیجئے، ماہ رمضان آنے والا ہے، خوب خوب رمضان کی تیاری کیجئے، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کو راضی کر لیجئے، ماہ رمضان آنے والا ہے، اپنے اندر نرمی پیدا کر لیجئے، ماہ رمضان آنے والا ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنا لیجئے، ماہ رمضان آنے والا ہے، خوب خوب عبادت کے لیے اپنے دل کو جمانے کی، مسجد میں دل جمانے کی کوشش کیجئے، ماہ رمضان آنے والا ہے، تراویح ہم نے پڑھنی ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، روزے ہم نے رکھنے ہیں، ماہ رمضان آنے والا ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، اوابین کے نوافل بھی پڑھنے ہیں، ماہ رمضان آنے والا ہے، اشراق چاش کے نوافل بھی پڑھنے ہیں، ماہ رمضان آنے والا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے پورے ماہ کے اعتکاف میں شرکت کرنی ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، آخری عشرے کے آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف کرنا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، خوب خوب ذکر و اذکار کرنے ہیں، ماہ رمضان آنے والا ہے، خوب خوب درود پاک پڑھنے ہیں، ماہ رمضان آنے والا ہے، اپنے قلب کو بھی صاف کرنا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، سچی سچی توبہ کرنی ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، اپنی سوچوں کو بھی پاک کرنا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے تیار کر لو، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے تیار کر لو، آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے تیار کر لو۔ اے میٹرک اور اس کے اوپر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، اے طلبہ، اپنے آپ کو تیار کر لو، جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے تیار کر لو، مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان، ناظمین اور دیگر مدنی عملے والوں اپنے آپ کو تیار کر لو، اعتکاف کے لیے تیار کر لو۔ اے مبلغین دعوت اسلامی، اے ذمہ داران دعوت اسلامی، ماہ رمضان آنے والا ہے، اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے تیار کر لو، خوب خوب الحمدللہ ایک سے ایک عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد مساجد میں آنے والی ہے، بہت بڑی تعداد نمازوں کی طرف آنے والی ہے، بہت بڑی تعداد عبادت کی طرف آنے والی ہے۔ اے دعوت اسلامی کے مبلغین، اسلامی بھائیوں، پلیز خدا را اپنے آپ کو تیار کر لو، ماہ رمضان آنے والا ہے، اعتکاف کی تیاری کر لو، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ہزاروں عاشقان صحابہ اور اہل بیت، عاشقان ماہ رمضان مساجد میں آ کر معتکف ہو جاتے ہیں، نیک بننے کی جستجو میں آ جاتے ہیں، پرہیزگار بننے کی جستجو میں آ جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے اب تک نیت نہیں کی، اے عاشقان رسول نیت کر لو کہ ہم بھی ماہ رمضان کا اعتکاف کریں گے، کہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔
اور ماہ رمضان کے اعتکاف کی کیسی کیسی مدنی بہاریں ہیں، یہ رمضان کا اعتکاف کرنے والوں پر کیسے کیسے انعامات ہوتے ہیں، ان کی کیفیتیں کیا ہو جاتی ہیں۔ آؤ اے مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے سننے والے اسلامی بھائیوں، آؤ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کرنے والوں پر کیسی کیسی برکتیں اور انہیں کیسے کیسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب کی محبت نے ہمیں ادھر کھینچ لایا۔ اللہ کی راہ میں تو کوئی چیز یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ رش ہے یا کیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بیسیکلی ہمارا موٹیو ہے۔ میں ایک سال سے انتظار کر رہا تھا کہ رمضان شریف آئے اور میں اعتکاف میں بیٹھوں۔ ہماری پہلا مرتبہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف ہے۔ میں فرسٹ ٹائم بالکل فرسٹ ٹائم آیا ہوں، آج تک صرف اسکرین پہ سب کچھ دیکھا تھا۔ میں رمضان شریف گزارنے میں یہاں آیا ہوں۔ یہاں پہ جو عبادت کرنے کا موقع ہے وہ گھر میں یا عام ہمیں ماحول میں نہیں ملتا۔ اے سی کے اندر بیٹھے سکون کی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اوابین کے نوافل، تہجد کے نوافل، دوسرے نوافل بھی ادا کر رہا ہوں۔ یقین کریں آج سے 48 سال پیچھے میں جاؤں نا، مجھے نماز نہیں آتی تھی، غسل نہیں آتا تھا۔ درست قرآن پاک مخارج کے ساتھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ The main thing is that I improve myself. کم سے کم بندہ عاشق رسول بن کے نکلتا ہے۔ جتنا میں نے سیکھا کہ 60 سال کے اندر میں نے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ یونیورسٹی کالجز میں سالہ سال پڑھتے ہیں، مگر وہاں سے وہ چیزیں نہیں ملتی جو یہاں ایک دن میں ہمیں سیکھنے کو مل جاتی۔ پریویس ہماری لائف گزر چکی ہے نا، مطلب ہم نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ پہلے تو سنت کے مطابق کھانا بھی نہیں کھانے آتا تھا، ابھی انشاءاللہ وہ بھی آ گیا ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کی جو سنت ہے نا، اس پر یہاں پہ پابندی سے عمل ہو رہا ہے۔ 2 ٹائم مدنی مذاکرہ اور اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ ان کو سن کر ہی ایک رکت طاری ہو جاتی ہے۔ امیر علیہ سنت کی باتیں سنتے تو اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ایسے علم و حکمت کے مدنی پھول ہمیں نہ یونیورسٹیز میں ملتے ہیں نہ اسکولز میں ملتے ہیں۔ جو مدنی مذاکرہ ہے میرے خیال سے علم کا سمندر ہے۔ جو بات کرتے ہیں وہ دل میں اترتی ہے۔ اللہ پاک کا ایسا کرم کہ ہم مرشد ملا۔ ان کی گفتگو پھول برستے ہیں، پھول۔ پچھلے سال میں نے 50 روپے روز پر اس اعتکاف کے لیے BC ڈالی، جو کہ الحمدللہ پرسوں مجھے حاصل ہوئی، اور آج میں نے گھر والوں کو ان کے اخراجات پورے کر کے ان سے اجازت طلب کر کے آج میں بابا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے جب اس کا انوائرمنٹ دیکھا ہے، ان کا اخلاق کا طریقہ کار، بات کرنے کا طریقہ کار، یہ ایک الگ ہی لوگ ہیں۔ PhD ڈاکٹر ہوں۔ دعوت اسلامی میں جو چیز مجھے نظر آئی وہ پریکٹیکل ہے۔ جتنا لطف میں نے ذہنی سکون یہاں پایا اتنا پاکستان ٹور کر کے نہیں پایا۔ سب سے بڑی بات یہاں کہ یہاں دوسرے پہ انگلی کوئی نہیں اٹھاتا ہے، اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں۔ جن سے ملنے آیا تھا ان کی بڑی مہربانی ہے کہ میں ان کے ذریعے آ سکا یہاں پہ فرسٹ ٹائم۔ اتنا بڑا مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ، یہاں پہ مفت میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں ڈیلی یہاں پر آ رہا ہوں۔ وہ بیٹا میرا جو بات نہیں سنتا تھا، آج میں جیسے ہی آتا ہوں سلام کرتا ہے، گلے لگتا ہے۔ کیا بتاؤں میرے سنت کی باتیں۔ میں آنے سے پہلے اپنی بہن کو سسٹر کو مار کے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا پاپا کہ آج میری افطاری ہوگی، پاپا کے ساتھ افطاری ہے، اور اتفاق سے جب میں گیا تو پاپا کا دست مبارک مجھ سے ٹچ ہو گیا۔ پاپا نے مجھ سے اس وقت معافی مانگی۔ پاپا آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ پر اس طرح سے برا ہاتھ رکھ دیا جائے گا۔ پاپا جی انشاءاللہ رابطہ کر کے میں اپنی سسٹر سے معافی مانگوں گا۔ میں ہو سکتا ہوں میری سسٹر دیکھ بھی رہی ہو تو مجھے پلیز مجھے معاف کر دو آپ ہی۔ استغفر اللہ پاپا جی۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ باروں میں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ میں نے آج سے نیت کر لی کہ پان گٹکا سگریٹ سب ختم۔ آج سے لے کے جو میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ اپنی امی سے ناراض ہو گیا تھا یہاں پہ، میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ گھر جا کے اپنی امی کا ہاتھ چوموں گا، ان کے پیر پکڑوں گا۔ جن دوستوں نے مجھے نشے پہ لگایا تھا ان دوستوں سے بھی انشاءاللہ تعالی جا کے میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ چھوڑ دو نشہ، کچھ نہیں ملے گا اس نشے کے اندر، اس عیب کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی میرے بیڑی پار لگائے گی انشاءاللہ۔ میں بے نمازی تھا، آج الحمدللہ 5 وقت نمازی بن گیا ہوں۔ شیو کرتا تھا، ابھی سب کو دیکھا تو میرا دل ہی بنا ہے کہ داڑھی رکھوں گا ابھی انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ العزیز پورے اعتکاف کے بعد جامعہ میں درس نظام میں داخل ہوں گا، 8 سال کا کورس کروں گا۔ میں نیت کری کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا امام شریف کے ساتھ، اور داڑھی کی بھی کر لی۔ میں نے نیت کر لی ہے کہ آئندہ میں داڑھی رکھ لوں گا، امام شریف سجا لوں گا۔ انشاءاللہ اب داڑھی بھی رکھیں گے اور امام بھی پہنیں گے، ماشاءاللہ نمازیں ہی پڑھنی ہے اب انشاءاللہ۔ پورا قرآن پاک ختم کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں نے داڑھی کی نیت کی ہے۔ نیت بن رہی ہے کہ انشاءاللہ داڑھی پوری رکھوں گا، یہ قبر میں جائے گی۔ یہاں سے نیت کر چکا ہوں کہ داڑھی تو میں رکھوں گا۔ میں
इंशाल्लाह 30 दिन के जना चांद रात को काफले में जाऊंगा। 3 दिन के काफले की नियत की है चांद रात को। चांद रात को मैं नियत करी कि मैं वहीं से काफले में जाऊंगा। चांद रात को 3 रोज का इंशाल्लाह ताला मदनी काफला भी इंशाल्लाह। चांद रात को हम गुनाह किया करते थे, इस ईद पर चांद रात पे इंशाल्लाह मदनी काफले में सफर करके सुन्नत हुजूर की सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये तो मेहमान महीना है, साल के बाद आना है, इसने तो आना ही आना है, लेकिन अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जैसे कोई हमारा कोई अजीज हमें छोड़ के जा रहा हो। मुबारक महीना, बरकतों वाला महीना हमसे जुदा हो रहा है। दिल यूं फट रहा है कि पापा से भी जुदा होना पड़ रहा है, रमजान से भी जुदा होना पड़ रहा है, सारा मसला ये आ गया है, हम कुछ भी नहीं कर पाए। अलविदा अलविदा। एक दिन तक हम यहाँ आए थे पीले दिन काफी करने के लिए, अब जा रहे पापा को छोड़। हमें फैज़ान मदीना से जो मिला है वो असल में गमे रमजान मिला है, गमे मदीना मिला है। बहुत दुख हो रहा है इस चीज का, रमजान जा रहा, कितनी गुफलत में रमजान गुजार दिया हमसे रुखसत हो, अल्लाह राजी हो जाए। नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्या नहीं मिलता माह रमज़ान के इस एतकाफ़ में, ये कैसे आते हैं और कैसे बन जाते हैं। वाकई ऐसा लगता है जैसे कि गमे माल और गमे दुनिया का बोझ लिए आते हैं, और माशाअल्लाह आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना और दीगर हमारे मुतक़िफ़ीन इस्लामी भाई जो होते हैं, ये गमे रमज़ान की मोहब्बतें लेकर जाते हैं, गमे रमज़ान का एहसास लेके जाते हैं, गमे मदीना, तक़वा, परहेज़गारी, अमल। आप देख रहे हैं इनकी कैफियतें, बाप भी खुश तो माँ भी खुश तो बहनें भी खुश, और फिर दीगर जो सवाब माशाअल्लाह जो माह रमज़ान के एतकाफ़ के अंदर देखिए कि हदीस पाक में है कि जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से एतिकाफ़ किया, इसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे माशाअल्लाह। तो आ जाइए, आप भी नियत कर लीजिए कि हम भी मुत्तकिफ होंगे। हज़रत सैयदना अता खुरासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुत्तकिफ की मिसाल उस शख्स की सी है जो अल्लाह ताला के दर पर आ पड़ा हो और ये कह रहा हो, या अल्लाह जब तक तू मेरी मग़फ़िरत नहीं फरमा देगा मैं यहां से नहीं टलूंगा। तो आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह आलमी मदी मक्का फैज़ान मदीना में पूरे माह का इत्तिकाफ़ करें, और आखिरी अशरे का हो सके तो इत्तिकाफ़ करें। आपने ये भी सुना कि जो भी वक्त मिलता था वो फैज़ान मदीना में और मुतक़िफ़ीन में गुजारते थे। माशाअल्लाह 2 मदनी मुज़ाकरे, एक मदनी मुज़ाकरा असर की नमाज के बाद यहीं आलमी मदी मकर फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में जो असर की जमात का वक्त होगा उसके फ़ौरन बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का ये पूरा सिलसिला होता है, जिसमें दुआए इफ्तार भी शामिल होती है। अजीम वक्त होता है। मेरे मिठो प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल अगर आप दुनिया में जहाँ भी देखते हो तो मदनी चैनल ही देखिए, और मदनी चैनल के ज़रिए माह रमज़ान गुजारिए कि इंशाअल्लाह इसके ज़रिए खूब नेकियां मिलेंगी। और तमाम आशिकान रसूल फैज़ान मदीना जो बाबुल मदीना में दूर दराज से मुतक़िफ़ हैं वो भी आएँ, इधर आस पास के भी हैं वो भी आएँ, और हत्तल इम्कान कोशिश कीजिएगा अपना ज़्यादा वक्त फैज़ान मदीना में गुजारें, आलमी मदी मरकज़ में गुजारें, और खूब इसकी बरकत हासिल करें। और देखिए कैसी तब्दीली आ जाती है आशिकान रसूल में। तो अगर नीयत बनती है तो मैं भी आपको एक तोहफ़ा ज़ियारत के तौर पर करवाता हूँ। आप नियत करें कि मैं इंशाअल्लाह 2-3 नियतें करवाता हूँ। एक ये कि मैं पूरा माह मुत्तकिफ़ हो जाऊँगा फैज़ान मदीना में। दूसरी नियत ये कि आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ कर लूँगा। तीसरी नियत ये कि मैं जितना अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो इतने पूरे के पूरे अय्याम 2, 3, 4, 5, 6 हफ्ता 10 दिन में फैज़ान मदीना में गुजारूंगा अल्लाह की रहमत से। छुट्टियां जो हफ्ते में 1 या 2 छुट्टियां होंगी वो मैं फैज़ान मदीना में गुजार लूँगा, या फिर ये कि काम काज से फारिग होकर सिर्फ फैज़ान मदीना में गुजारूंगा, या फिर ये कि अपना हत्तल इम्कान ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फैज़ान मदीना में गुजारूंगा। और दावत इस्लामी के इस आलमी मदीना का फैज़ान मदीना और दीगर जो हमारे इत्तिकाफ़ होते हैं वहाँ पर गुजार कर माह रमज़ान को मैं अल्लाह की इबादत में, नेकी में, तिलावत में और इल्म दीन सीखने में गुजारूंगा। इस अच्छी नीयतों के साथ है कोई जो हाथ उठाए कि मैं इंशाअल्लाह अब इसी तरह यह आने वाला रमज़ान गुजारूंगा। आपको आइए मैं ज़ियारत का तोहफा देता हूं।
آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، یا خدا غم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا غم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان میں غفران ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا رمضان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ، فیض لے لو جلد یہ، دن 30 کا مہمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، صلو علی الحبیب۔ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کا چاند جو امیر سنت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں،
انشاءاللہ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے مناظر مدنی چینل پر براہ راست دکھائے جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کریم ہم سب کو خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان سے ہمیں ملائے. اور انشاءاللہ یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بدھ کی رات سے حاجی امین شب جمعرات تو انشاءاللہ شب جمعرات یعنی بدھ کو کی رات سے ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ چاند رات تک جاری رہے گا شوال المکرم کی انشاءاللہ. اور عصر کی نماز کے بعد بھی ماہ رمضان میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. امیل سنت کی یہاں پر موجودگی سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں. یہ آج کی رات بھی بڑی برکت والی رات ہوتی ہے, مغفرت والی رات ہوتی ہے, شب جمعہ. یعنی یہ جو 24 گھڑیاں ہوتی ہیں یہ بڑی مغفرتوں بھری اور بڑی برکتوں والی گھڑیاں ہوتی ہیں جو اللہ کریم ہمیں عطا فرماتا ہے. سچی توبہ کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور امیر سنت توبہ کرنے کے بعد, توبہ کروانے کے بعد ہمیں حضور غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو آپ سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کرائیں اور غوث پاک کا مرید بنائیں. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کریں. امیر سنت جب فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے جامع شرائط پیر آپ کے پیر صاحب رہیں گے امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا.
اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ذکر اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا بھی ہوگی، پھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کل جمعہ ہے 11 مئی، اور آج جس طرح استقبال ماہ رمضان کا بیان ہوا، الحمدللہ عز و جل کل تجارت سے وابستہ اسلامی بھائیوں میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنتوں برا اجتماع ہوگا، اور اس اجتماع سے انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ الحمدللہ باب المدینہ میں بالخصوص اور بالعموم ملک بھر میں ہماری مجلس تاجران کے ذریعے اس کی خوب دعوت عام کی جا رہی ہے، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں۔ میں ان کو بھی خصوصی دعوت پیش کروں گا کہ آپ بھی جہاں کام کرتے ہیں، جو آپ کے افسران ہیں، سیٹ صاحبان ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، تو سب اسلامی بھائی کل نماز عشاء یہیں ادا کریں۔ 9 بجے نماز عشاء ہے، 9:30 بجے انشاءاللہ عز و جل اس اجتماع کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل بیان کے بعد امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے۔ اور آج انشاءاللہ عز و جل تو کل مدنی مذاکرہ نہیں ہوگا۔ آج ہفتہ وار اجتماع کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو مختلف ہمارے آفیسز ہیں، مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی ہیں، ان میں انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، اور فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی اس میں شرکت کرنا چاہیں انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی بھی اس میں شرکت کر سکیں گے۔ الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں مدنی چینل کے مدنی عملے کی بھی شرکت ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئی ٹی اور دیگر تمام آفیسز کے جو اسلامی بھائی ہیں، الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں وہ تمام اسلامی بھائی شرکت کریں گے۔ اور آنے والی بدھ کو چونکہ 29 شعبان المعظم ہے، اور ممکنہ صورت میں چاند بھی نظر آ سکتا ہے، اور اگر چاند کا اعلان نہ بھی ہوا تب بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ ہوگا۔ تو آنے والے بدھ سے ہی گویا ماہ رمضان کی جو برکتیں ہم لوٹنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا خصوصیت کے ساتھ آغاز ہوگا، اور آنے والے بدھ سے ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو تمام باب المدینہ کے اسلامی بھائی بھی اس میں ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل بدھ کو مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ کر لیں کہ بدھ سے ہی انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا آغاز ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اب ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر سادرشی پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
Allah, 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 Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك
بك يا نور الله. ہفتہ وار درود پاک اور دو دعائیں پڑھ لیجئے. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجام وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع یہ ہر جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد ہوا کرے گا۔ تو عصر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوگا۔ جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع میں آج کا یہ بیان سنا جا رہا ہے تو وہیں پر اعلان ہوگا کہ آپ کے ہفتہ وار اجتماعات مختلف مقامات پر بھی ہوں گے۔ مدنی چینل پر انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع براہ راست جو ہے وہ نشر بھی کیا جائے گا۔ اتوار 13 مئی، آنے والی اتوار 13 مئی الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ذمہ داران کا سنت و بھرا اجتماع ہے، اور یہ بالخصوص ہماری جو ایک ماہ کی جو مدنی قافلے کی ٹرینیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں اس کی تیاریاں بھی الحمدللہ شروع ہو چکی، اور چاند رات سے اس کا بھی سلسلہ ہے۔ تو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد یہ اجتماع شروع ہوگا 9:30 بجے، 9 بجے عشاء کی نماز ہے یہاں پر۔ تو تمام ذمہ دار اسلام بھائی جو مختلف مقامات پر بھی سن رہے ہیں وہ بھی اس اجتماع میں یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شرکت کریں گے۔ تو تمام اسلام بھائی عشاء کی نماز یہیں باجماعت ادا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے اس اجتماع کا آغاز ہوگا اور نگران شورا کا سنت و بھرا بیان بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ عز و جل اس اجتماعی 13 مئی کو بیان کے بعد امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے۔ تو ذمہ دار اسلام بھائی اس کو نوٹ فرما لیں اور بھرپور تعداد میں تمام ذمہ دار اسلام بھائی اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اس تربیتی اجتماع میں ذمہ داران کے لیے اور بالخصوص مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں اور اس کی کوشش کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے لیے امیر سنت نے خصوصی وقت دیا ہے کہ انشاءاللہ اسلامی بھائی جمع ہوں گے اور سنت و بھرا بیان ہوگا، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ امیر سنت کا ان عاشقان رسول کے لیے مدنی مذاکرہ ہوگا، خوب مدنی پھول ہوں گے، سوالہ جوابات ہوں گے، ترغیبات ہوں گی۔ ہو سکے تو اپنے ساتھ ان تمام اسلامی بھائیوں کو لائیے کہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ انشاءاللہ امیر سنت کے مدنی پھولوں کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر خوب سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان اجتماعات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح 13 مئی اتوار کو 4 بجے انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ شروع ہوگا جو رات تقریباً 12 بجے تک جاری رہے گا، اور یہ سلسلہ یہ ہوگا کہ ہم گھر گھر مدنی چینل جہاں شروع نہیں ہے وہاں کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پوری تحریک دنیا بھر میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تحریک ہماری شروع ہو جائے، اور مدنی چینل ہمارا گھر گھر جہاں نہیں ہے وہاں بھی گھر گھر مدنی چینل شروع ہو۔ تو یہ بھی ہمارے مدنی چینل پر یہ براہ راست نشریات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اتوار کو 9:30 بجے شہزادہ حضور جو بڑے شہزاد ہیں جانشین امیر سنت انشاءاللہ ان کا بھی یہ جو سلسلہ ہے بیان کا وہ بھی اسی دوران مدنی چینل پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب دعا ہوگی۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، اور دعا میں نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، اور انہی آداب کے ساتھ دعا کرنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا رب مصطفیٰ یا رب الصحابہ یا رب الاولیاء یا رب التابعین، اے ہم گناہ گاروں کے رب کریم، تیرا کروڑا کروڑوں احسان ہے جو تو نے ہمیں دعا کرنے اور دعا میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔ یا اللہ، تو خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ ہم تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تیری رحمت پر نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ تو سنتا ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی جنت کا مالک ہے، تو ہی جہنم بھی تو نے ہی بنائی ہے مولا کریم، جہاں تیرے گناہ گار بندوں کو ڈالا جائے گا جن سے تو ناراض ہوگا، اور جنت بھی تو نے بنائی ہے جن میں تیرے نیک بندوں کو ڈالا جائے گا جن سے تو راضی ہوگا۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، زندگی گناہوں ہی میں گزرتی چلی جا رہی ہے، نیکیاں ہو نہیں رہی مولا، اور اب تو رمضان بھی آ رہا ہے، نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، خوب خوب تیرے نیک بندے نیکیوں میں کمر بستہ ہو جائیں گے، عبادتیں کریں گے، مساجد میں بیٹھیں گے، تلاوت کریں گے۔ مولا، ابھی جو کیفیت ہے، ابھی جو حالات ہیں ہمارے، ہم کریں گے کیا مولا؟ ہمارا نہ دل مسجد میں لگتا ہے، نہ نماز میں لگتا ہے، نہ تلاوت میں لگتا ہے، نہ عبادت میں لگتا ہے۔ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیاں میں بدمست ہم یا الہی۔ اے اللہ، بہت برا حال ہے، اے دلوں کو بدلنے والے ہمارا بہت برا حال ہے، اے سوچوں کو بدلنے والے ہمارا بہت برا حال ہے، اے کیفیتوں کو بدلنے والے ہمارا بہت برا حال ہے۔ اور کون بدلے ہمارے حالات کو سوائے تیرے؟ کون بخشے ہمیں سوائے تیرے؟ گناہوں کا انبار، گناہوں کا گٹھڑا، گناہوں کا بوجھ، گناہوں کی عادتیں لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا۔ تجھے تیرے پیارے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میرے جرموں قصور پر تو نہ جا مولا، میرے جرموں اے رحمان، قصور رحیم، اے اللہ، تو نہ جا اے اللہ، اے اللہ، میرے جرموں قصور تو نہ جا
اپنی رحمت لے کر نظر یا رب سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگار روکا اور مضبوط ہو گیا یا رب بے سبب بخش دینا پوچھ عمل مولا بے سبب بخش دینا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب کریم یا ارحم الراحمین نیک بنا دے خدا دے نیک بنا دے نیک بنا دے اللہ کرم کر دے گناہوں سے نہ جاتے تھے بری عادتوں سے نہ جاتے تھے گناہوں کی لت نکل جائے گناہوں کی عادت نکل جائے اب تیرے سچے سچے نیک بندے بن جائے تیرے نمازی بندے بن جائے ہماری سوچیں بھی اچھی کر دے ہمارا دیکھنا بھی اچھا کر دے ہمارا سننا بھی اچھا کر دے ہمارا بولنا بھی اچھا کر دے ہمارے قلب بھی اچھا کر دے روح اچھا کر دے اچھے اچھے مصطفیٰ کا صدقہ سب اچھا کر دے ہمارے بچوں پر بھی نظر رحمت کر دے ہمارے گھر والوں پر بھی نظر رحمت کر دے ہمارے ماں باپ پر بھی نظر رحمت فرما ہمارے رشتہ داروں پر بھی نظر رحمت فرما ہمارے حال زار پر نظر رحمت فرما ہمارے بیماروں پر نظر رحمت فرما ہمارے قرض داروں پر نظر رحمت فرما گھروں میں بیمار ہیں اللہ پریشان حال ہیں بیچارے سوچ رہے ہوگے ماہ رمضان آ رہا ہے سحری بھی ہے افطار بھی ہے روزے بھی ہیں تراویح بھی ہے مگر ساتھ ساتھ بیماریاں بہت ہیں بیماریاں ہیں کھڑا ہونے میں تکلیف بیٹھنے میں تکلیف چلنے میں تکلیف سوچنے میں تکلیف کام کاج میں تکلیف اے مولا ماہ رمضان کی آمد کا واسطہ ان بیماروں کو تندرستی دے دے ان بیچارے بیماروں کو تندرستی دے دے ان بیچاریوں کو جو بیمار ہے گھروں میں ان کو تندرستی دے دے ان کے گھروں میں بیمار ہیں کسی کے ہسپتالوں میں بیمار ہیں مولا رمضان آنے والا ہے رحمت بھرا مہینہ آنے والا ہے برکتوں بھرا مہینہ آنے والا ہے اللہ ان مریضوں پر رحمت کر دے ان کے گھر میں بھی جو مریض ہے رحمت کر دے جن کے ہسپتالوں میں مریض ہے رحمت کر دے یا اللہ رحمت بھرا برکت بھرا مہینہ آنے والا ہے یا اللہ قرضوں میں لوگ دبے ہوئے ہیں گھر میں اناج وغیرہ کی تنگیاں ہیں رب کریم اچھوں کے دسترخوان کشادہ ہو جاتے ہیں بیچارے کہیں رہ جاتے ہیں اے اللہ ان غریبوں پر بھی رحمت کی نظر فرما ان تنگ دستوں پر بھی رحمت کی نظر فرما ان بے روزگاروں پر بھی رحمت کی نظر فرما ان کی سحری بھی اچھی ہو جائے ان کی افطاری بھی اچھی ہو جائے ان کے بچے بھی خوشحال ہو جائیں یا رب کریم جو دکھی ہیں ان کے دکھوں پر رحمت کی نظر کر جو بے اولاد ہے ان کی بے اولادی پر بھی رحمت کی نظر کر یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا عذاب نار سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا یا اللہ ظلم و ظالموں سے بچا شر و شریروں سے بچا یا اللہ تکبر و متکبروں سے بچا
زوال نعمت سے بچا، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ یا اللہ بلا حساب جنت دے دے، بلا حساب جنت دے دے، رمضان کی برکتیں دے دے، رمضان کا احترام دے دے، ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دے دے، تراویح پڑھنے کی توفیق دے دے، تلاوت کرنے کی توفیق دے دے، ہمارا دل نیکی میں لگا دے، دل کی گندگی دور کر دے، دل کی کالک دور کر دے، دل کی سختی دور کر دے، قرآن سے محبت دے دے، تلاوت سے محبت دے دے، عبادت سے محبت دے دے، ماں باپ سے محبت دے دے، درود پاک سے محبت دے دے، عبادت میں گھما دے، محبت میں اپنی گھما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ یا اللہ میرے لئے سنت کو سلامت رکھ، انہیں صحت و تندرستی دے، تب سنتوں بھری، راحتوں بھری، سلامتی بھری، صحت بھری، طویل زندگی عطا کر دے، ان کی آل اولاد پر رحمت فرما، علماء مشائخ اہل سنت پر رحمت فرما، ہمارے ماں باپ پر رحمت فرما، ساری امت کو رحمت عام عطا فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ہر دعوت اسلامی والے اور والیوں کو اللہ بے حساب مغفرت سے نواز دے، بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں مدنی چینل پر، جو یا اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو دعاؤں میں شریک ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجتوں پر، مرادوں پر، تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جتنی کے وقت آنا، چہرائے انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد